السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 4 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 5 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم السیدۃ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت و فیاضی۔ ارسل عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ الی خالتہ السیدۃ عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما الف درہم۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف 1000 درہم بھیجے۔ درہمن چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے اور دینارن سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ درہم کی جمع دراہم اور دینار کی جمع دنانیر۔ وکانت یومئذ صائمۃ، اور وہ اس دن روزے دار تھی۔ صام یصوم صومن کا معنی صیامن کا معنی روزہ رکھنا، اس کا اس میں فاعل ہے صائمۃ۔ فقسمتها بین الناس وامست وما عندها من جمیع ذلک درہم واحد، پس اس نے ان کو بانٹ دیا لوگوں کے درمیان، اور اس نے شام کی اس حال میں کہ اس کے پاس نہیں تھا ان تمام میں سے ایک درہم بھی، یعنی سب کے سب لوگوں میں بانٹ دیے، ان تمام میں سے ایک درہم بھی باقی نہیں رہا۔ فلما ارادت الافطار قالت لجاریتها ہلمی فطرینی، پر جب اس نے افطاری کا ارادہ کیا تو اپنی باندی سے کہا کہ ہلمی تو لا فطرینی تو مجھے افطار کرا دے۔ فطر الصائم روزے دار کو روزہ افطار کرانا، اور فطر الرجل کسی کو افطاری دینا، روزہ افطار کرنے کا سامان دینا۔ تو یہاں پر یہی معنی ہے ہلمی، ہلم کا معنی لا، یہ اس سے ہلمی واحد مؤنث ہے، اس کے 6 سے کیا آتے ہیں؟ ہلما، ہلما، ہلمو، ہلمی، یعنی تو لا فطرینی، اور میرے لیے روزہ افطار کرنے کا سامان دے۔ فجاءتها بخبز وزیت، پس وہ اس کے پاس روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئی۔ وقالت لها یا سیدتی ما استطعت ان تشتری الافطار کے لحمن بدرہم، اور حضرت عائشہ سے کہا ہے میری آقانی تو نہیں کر سکی کہ تو خریدے تیری افطاری کے لیے 1 درہم کے بدلے میں گوشت، یعنی سب کا سب تم نے بانٹ دیا، کم سے کم افطاری کے لیے 1 درہم کے بدلے میں کچھ گوشت خرید لیتے جو افطاری میں کام آتا۔ مستطاعت، تو نے طاقت نہیں رکھی، یعنی تو نہیں کر سکی کہ خریدے تیری افطاری کے لیے گوشت 1 درہم کے بدلے میں۔ ویروی عنہا ایضاً، اور انہی کی طرف سے اور انہی کے بارے میں یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ انہا تصدقت مرتن ب70 الف درہم ارسلہا الیہ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ، کہ ایک مرتبہ 1000 درہم اس نے صدقہ کر دیا، یعنی حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ 70,000 درہم صدقہ کر دیا، جس کو اس کی طرف عبداللہ ابن زبیر نے بھیجا تھا۔ وکان ثوبها مرقعا، اور اس کا کرتا پیوند زدہ تھا۔ رقع یرقع ترقیاً کا معنی پیوند لگانا، تو مرقعاً اس میں مفعول کا صیغہ پیوند لگا ہوا، اور اس کا کرتا حضرت عائشہ کا کرتا پیوند زدہ تھا، پیوند لگا ہوا تھا۔ فلم تشتری منہا ثوبا واحدا، بس ایک کپڑا بھی اس میں سے نہیں خریدا، 70,000 درہم میں سے ایک کپڑا بھی نہیں خریدا۔ وہذا منتہی الکرم والایثار، اور یہ سخاوت و فیاضی اور ایثار کی انتہا ہے۔ آثر یسر ایثاراً، اس کا معنی ہوتا ہے ترجیح دینا، یعنی خود آدمی محتاج ہو اور خود ضرورت مند ہو، اس کے باوجود کوئی چیز دوسرے کو دے دے، اس کو کہا جاتا ہے ایثار۔ اور صحابہ کا یہ وصف تھا
کہ خود محتاج ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو دے دیتے تھے۔ بنتن صادقتن، سچی لڑکی۔ مرہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعجوز تبیع اللبن مغشوشا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے جو دودھ کو بیچ رہی تھی، مغشوشن ملا ہوا، ملاوٹ والا، یہ مغشوشن حال بنے گا لبن کا، وہ دودھ کو بیچ رہی تھی اور وہ دودھ کی حالت کیسی تھی؟ مغشوشن، ملاوٹ والی، یعنی ملا ہوا دودھ۔ گش یگشو، گشن و گشن، اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، دل میں چھپی بات کے برعکس ظاہر کرنا، غیر مفید چیز کو مفید بنا کر پیش کرنا۔ اور اسی سے گاشن، دھوکہ دینے والا، اس کی جمع آتی ہے گشاشن اور گششتن۔ اور گشش شیء، ملاوٹ کرنا، کھوٹ ملانا، جعلی بنانا، یہاں پر یہی ترجمہ ہے۔ فقال لها یا عجوزو، تو عمر بن خطاب نے اس بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا، لا تغش الناس ولا تشوبی لبنک بالماء، تو لوگوں کو دھوکہ مت دے اور تیرے دودھ کو پانی کے ساتھ مت ملا، یعنی تیرے دودھ کے اندر تو پانی مت ملا۔ شابہ یشوب شوبن، الشیء بالشیء، باب نصر سے ملانا۔ شابہ فلان فی بین و شرائن، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا۔ تو یہاں پر شابہ یشوب و لا تشوبی، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو مت ملا تیرے دودھ کو پانی کے ساتھ۔ ایک آدمی تھا، وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہا تھا، تو کسی نے اس کو کہا، بھائی دودھ کے اندر پانی ملا کر کیوں تو بیچتا ہے؟ تو اس نے کہا، دودھ میں پانی نہیں ملاتا، پانی میں دودھ ملاتا ہوں۔ ایک لطیفہ یہ ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملاتا، پانی کے ساتھ دودھ ملاتا ہوں۔ خیر، تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ تیرے دودھ کے اندر پانی مت ملا۔ فقالت سمعا و طاعتا یا امیر المؤمنین، تو اس نے کہا سمعا و طاعتا، مطلب اسمع سمعا و اطیع طاعتا، یا فعل فاعل کو محذوف کر دیا گیا، یعنی مفعول مطلق یہ بن رہا ہے، یعنی میں آپ کی بات سنتی ہوں اور میں آپ کی بات مانوں گی، اے امیر المؤمنین کروں گا۔ وبعد ایام مر بہا، کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر ان کے پاس سے گزرے۔ فقال لہا، پھر اس کو کہا، یا عجوزو علم آمر کے اللہ تشوبی لبنک بالماء، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ تو تیرے دودھ کو پانی کے ساتھ مت ملا؟ فقالت، تو اس نے کہا، واللہ ما فعلت یا امیر المؤمنین، اللہ کی قسم یا امیر المؤمنین میں نے نہیں کیا، یعنی میں نے دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ فتکلمت بنت لها من داخل الخباء وقالت یا اماں تغشین المسلمین وتقذبین علی امیر المؤمنین وتخونین فی الیمین، تو اس کی لڑکی نے خیمے کے اندر سے بات کی، خبا ان کا منع خیمہ، خیمے کے اندر سے بات کی اور کہا، اے ماں، یا اماں، اے میری ماں، تو مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہے اور امیر المؤمنین کے سامنے جھوٹ بولتی ہے اور جھوٹی قسم کھاتی ہے۔ فسمعها عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا۔ فاعجبہ قولها وصراحتها فی الحق، اور اس کی بات اور حق کے بارے میں اس کی وضاحت، حق کے بارے میں اس کی صراحت پسند آئی، یعنی حق بات کہنے میں ڈرے بغیر ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا، اور ویسے بھی حق بات کہہ دینی چاہے کوئی بھی ہو، ڈرنا نہیں چاہیے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، کہ صحیح معنی میں مرد مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی جان گوا دے گا لیکن حق بات کہنے کے اندر پیچھے نہیں رہے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ فَأَعْجَبَهُمْ قَوْلُهَا وَصَرَاحَتُهَا فِي الْحَقِّ، پس اس کی بات اور اس کی صراحت حق کے بارے میں اس کو پسند آئی۔ وَاخْتَارَهَا زَوْجًا لِابْنِهِ عاصم، اور اس کو اپنے بیٹے عاصم کے لیے بیوی کے طور پر چن لیا۔ یہاں پر زوجن کا معنی بیوی کریں گے، پہلے میں کہہ چکا ہوں زوجن اگر بغیر تا کے ہو
تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیوی کو بھی کہا جاتا ہے، شوہر کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں بیوی کے معنی میں۔ اور اگر تا لگا دیں گے زوجتن تو اس کا معنی ہوتا ہے بیوی۔ فبارک اللہ فیہا وجعل من ذریتہا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ اعدل خلفاء بنی امیہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی اور ان کی نسل میں، اس کی اولاد میں عمر بن عبد العزیز کو بنایا، یعنی عمر بن عبد العزیز کو پیدا کیا، جو کہ بنی امیہ کے خلیفاؤں میں سب سے انصاف پرور خلیفہ ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کی شخصیت کون ہے، انشاءاللہ مستقل طور پر ارادہ کیا ہے کہ صحابہ کی اور تابعین کی سوانح عمری کے سلسلے کے اندر بھی کچھ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس موقع کے اوپر عمر بن عبد العزیز کی کچھ سوانح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو عمر بن عبد العزیز یہ بڑے انصاف پرور خلیفہ گزرے ہوئے ہیں۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 5۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔